بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شقیق بلخی اور حضرت ابراہیم بن ادہم یہ دونوں ہم عصر ہیں، ہم زمان ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ معاشی حوالے سے کچھ حالات آپ کے تنگ ہوئے تو ارادہ کیا کہ وطن سے باہر کوئی رزق کو تلاش کروں، محنت کروں، تو آپ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ہے دعا کرانے کے لیے۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، اس وقت آپ سے دعا کرا کے جب آپ نے سفر شروع کیا، کچھ فاصلہ طے کیا تھا، ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے، دیکھا کہ ایک چڑیا ہے نیچے، اپاہج چڑیا جو ہے نا وہ بیٹھی ہے، ٹانگوں سے معذور ہے۔ آپ سوچنے لگ گئے اس بیچاری کا کون خیال کرتا ہوگا، اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا، اس کو کون کھلاتا ہوگا۔ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ اور چڑیا آئی، اس کے چونچ کے اندر کچھ دانے تھے، وہ آ کے اس کے منہ میں ڈالتی اور اس کو کھلا کے پھر واپس جاتی، کچھ اور ڈھونڈ کے اس کو کھلاتی، پھر واپس چلی۔ آپ یہ منظر دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ مولا، انسان کو تو عقل سلیم عطا کیا ہے، وہ تو سوچتا ہے کہ میں نے انسانوں کے ساتھ آسانیاں بانٹنی ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ یہ مخلوق جو ذوی العقول نہیں ہے، ان کے اندر یہ ہمدردی کیسے آ گئی؟ اسی حیرانگی میں بیٹھے تھے، بس اسی میں سوچتے سوچتے آپ نے سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ کہا کہ جو اس اپاہج اور لنگڑی چڑیا کو یہاں پہ رزق رب دے سکتا ہے تو مجھے بھی اپنے وطن کے اندر رب رزق دے سکتا ہے۔ یہ آپ نے ارادہ کر لیا۔ واپس پلٹے، اگلے دن حضرت ابراہیم بن ادہم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ تو سفر پر تھے۔ حضور میں واپس آ گیا۔ اور میں کیسے پلٹے؟ پر حضور میں گزر رہا تھا، تھکا، سستانے کے لیے میں بیٹھ گیا درخت کے نیچے، یہ منظر دیکھا، ارادہ تر کیا جو ان بے چڑیوں کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی وہ رب وطن کے اندر رزق دے سکتا ہے۔ میں واپس پلٹ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا شقیق، اپاہج چڑیا کیوں بنتے ہو؟ اپاہج چڑیا کیوں بنتے ہو جو دوسروں کے دست نگر ہے، دوسروں کے سہارے پہ بیٹھی ہے کہ وہ کوئی اس کو لقمہ دے گا تو کھا لے گی وگرنہ پڑی ہے۔ فرمایا آزاد پرندہ بنو جو خود بھی کھا رہا تھا، اس اپاہج کو بھی کھلا رہا تھا۔ وہ پرندہ جس نے اپنا پیٹ بھی بھرا، اس اپاہج کو بھی کھلا رہا تھا۔ فرمایا ہاتھ پاؤں مارو، رزق کی کوشش کرو، آسانیاں بانٹو، مخلوق خدا کے اندر آسانیاں بانٹو، ان کی مشکلات کا حل کرو۔ تو آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، کیوں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں نہیں بانٹتے، آسانیاں پیدا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی مشکلات ہے۔ ایک دوسرے پہ ڈالتے وہ کر لے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آیا ہوا ہے راستہ پوچھنے کے لیے، بس دیکھ کے آگے چلے جائیں گے، وہ پیچھے آ رہا ہے وہ بتا دے گا، پیچھے والا کہتا ہے کہ میری تو ذمہ داری ہے، وہ دوسرا بتا دے گا، وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے پریشان۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کا موقع دیا، کسی کی رہنمائی کر دیں، کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کر دیں۔ ہم ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، آسانیاں بانٹنے والے بنو۔ اگر ایک دن کسی نے صفائی نہیں کی اور اس نے جو ہے اپنا جھاڑ پھونک وہیں پہ ڈال دی، اگلے دن لڑکا ہے، میں کیوں کروں، یہ تو کل والا پڑا ہے، بھئی تو اٹھا لے، پھینک دے باہر۔ آسانیاں پیدا کرو۔ راستے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ٹھوکر لگ رہی ہے، یہ نہ کریں کہ وہ اٹھا لے گا، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ اٹھا لیں۔ آسانیاں پیدا کرو اللہ کی مخلوق میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ آپ کو عظیم کاموں کی طرف لے جائیں گے۔
آسانیاں بانٹنے والے بنو، ہوتے بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر آسانیاں، کسی کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نظریہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ فقط لین دین کے اندر ہوتی ہے، بندہ کسی کا مال مار لے، کسی کی کوئی چیز ہتھیا لے، فقط یہی کرپشن ہے، حالانکہ نہیں، معاملات کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے۔ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے مشکلات، آسان کاموں کو مشکل بنا دینا، آسان کام کو بھی مشکل بنا دینا، یہ بھی ایک کرپشن ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ تو اپنی طبیعتوں کے اندر آسانیاں بانٹنے والا اپنے آپ کو بنائے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اپنے آپ کو رضا الہی کے کاموں کے اندر پیش کریں۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ کی ڈیوٹی نہ ہو اور وہ آپ کام کریں، اجر یہ ہے۔ ڈیوٹی تو ہر بندہ کرتا ہے، ثواب تو اس بات کے اندر ہے آپ کی ڈیوٹی نہ ہو اور آپ وہ کام کر رہے ہوں، اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مخلوق خدا کے ساتھ ہم دردی کرنے والا ہمیں بنائے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دوپہر کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔